فرجاد نے اسے پہلی بار اس حال میں دیکھا جب وہ بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے لائن میں کھڑا تھا۔ وہ اس قطار میں اس سے آگے تھی اور اس کے ساتھ فرجاد کے دماغ نے سرگوشی کی۔ کیا کوئی لڑکی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے؟ لیکن ساتھ ہی دماغ میں دوسری سرگوشی ہوئی کہ یہ شکل کچھ جانی پہچانی ہے۔ پہلے اس نے بورڈنگ کارڈ لیا اور آگے بڑھ گئی۔ فرجاد کا نمبر آیا اور فرجاد نے جو ہی اپنا ٹکٹ بڑھایا، اس لڑکی نے بورڈنگ کارڈ آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، کوئی لگیج؟ فرجاد نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ اس نے اپنے دونوں اٹیچی اس بیلٹ پر رکھ دیے۔ کاؤنٹر والی لڑکی نے کہا، کیا بینکاک میں مستقل قیام کا ارادہ ہے؟ فرجاد مسکرا دیا اور کہا، یہ آپ نے کس طرح اندازہ لگا لیا؟ کاؤنٹر گرل نے کہا، بینکاک کی فلائٹ میں لوگ ہینڈ کیری ہی لے کر جاتے ہیں، لیکن آپ 2 سوٹ کیس لے کر جا رہے ہیں۔ اس پر فرجاد نے کہا، میں بینکاک میں صرف 1 روز قیام کر کے آگے آسٹریلیا روانہ ہو جاؤں گا۔ کاؤنٹر گرل نے کہا، گویا آسٹریلیا میں آپ کا قیام ہوگا۔ فرجاد نے کہا، میرا وہاں ایڈمیشن ہوا ہے اور تقریباً 4 برس کا قیام ہے۔ کاؤنٹر گرل نے گڈ کہتے ہوئے اس کا بورڈنگ کارڈ اور لگیج کی سلپ اس کے حوالے کر دی اور فرجاد آگے بڑھ گیا۔ وہ خوبصورت لڑکی اس سے چند قدم آگے جا رہی تھی۔ پھر طیارے میں سوار ہونے کا موقع آ گیا، تب وہ آگے ہی تھی۔ فرجاد نے سوچا، یہ کیوں بینکاک جا رہی ہے؟ اس پورے وقت میں فرجاد یہ سوچتا رہا کہ اسے لڑکی جانے پہچانے کیوں محسوس ہو رہی ہے، لیکن اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسی دوران دماغ نے ایک بار پھر سرگوشی کی اور فرجاد نے اس کی تصدیق کی۔ دماغ کی سرگوشی تھی، اتنی خوبصورت لڑکی سے ملاقات ہوئی ہوتی تو یاد آ جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ بھول جانے کی کوشش کرتے ہوئے طیارے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ وہ لڑکی اب قطار میں اس سے آگے تھی۔ تب فرجاد نے سوچا، کیا ہی اچھا ہو کہ اس کی نشست میرے ساتھ ہو۔ پھر وہ طیارے میں داخل ہوا تو اسے اپنے خیالات پر پانی پھرتا ہوا نظر آیا۔ وہ لڑکی اپنی نشست پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ فرجاد کو ایئر ہوسٹس نے جس نشست کی جانب اشارہ کیا تھا وہ لڑکی سے کافی فاصلے پر تھی، اور فرجاد اس پر بھی خوش ہو گیا کہ جس نشست کی جانب اشارہ کیا گیا تھا وہ کھڑکی کے برابر کی نشست تھی۔ فرجاد اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ مسافر اس کے بعد طیارے میں داخل ہوتے رہے۔ پھر آخری مسافر بھی طیارے میں آ گیا۔ وہ ایک باریش شخص تھا۔ ایئر ہوسٹس نے اس کا بورڈنگ کارڈ دیکھا اور اس سے لے کر اس کی نشست کی جانب بڑھی، جہاں وہ خوبصورت سی لڑکی پہلے سے موجود تھی، لیکن اس کے برابر کی سیٹ خالی تھی۔ ابھی فرجاد اس آخری مسافر کی خوش قسمتی پر کر ہی رہا تھا کہ طیارے میں اس کی آواز گونجی، یہاں تو میں مر جاؤں گا، کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ایئر ہوسٹس گڑبڑا گئی۔ اس نے کہا، سر بورڈنگ کارڈ پر یہی سیٹ نمبر درج ہے، آپ کو یہی بیٹھنا ہوگا۔ اس باریش شخص نے اپنا فکرہ اس اضافے کے ساتھ دہرایا، آپ مجھے کہیں بھی بٹھا دیں، یہاں تو میں مر جاؤں گا، نہیں بیٹھوں گا۔ اب ایئر ہوسٹس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے کہا، سر آپ دیکھ لیں کہ پورا جہاز بھر چکا ہے، میں آپ کو کہاں بٹھاؤں؟ باریش شخص نے کہا، میں کاکپٹ میں بیٹھ جاؤں گا۔ ایئر ہوسٹس نے کہا، سر یہ غیر قانونی ہوگا۔ باریش شخص نے کہا، ٹھیک ہے میں کھڑا ہو کر سفر کر لوں گا۔ دوسری ایئر ہوسٹس اس کی مدد کے لیے آئی۔ اس نے کہا، بزرگوں یہ بس یا ویگن نہیں، اس لیے جہاز میں آپ کا کھڑے ہو کر سفر کرنا ممکن نہیں، آپ کو نشست پر بیٹھ کر ہی سیٹ بیلٹ بھی باندھنی ہوگی، کیونکہ سفر کسی بھی موقع پر غیر ہموار ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص اس پر بھی راضی نہ ہوا، بلکہ اس نے الٹا سوال کر دیا، تم نے کبھی بس یا ویگن میں سفر کیا ہے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ ویگن اور بس میں کتنے جھٹکے برداشت کرنے پڑتے ہیں؟ پھر اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا، تم نے کب بس یا ویگن کا سفر کیا ہوگا؟ یہ تو ہم جیسے غریب لوگ ہی بس اور ویگنوں کا سفر کرتے ہیں۔ فرجاد اس وقت تک اپنی سیٹ پر بیٹھا یہ تماشا دیکھتا رہا، لیکن اب بات اس کے برداشت سے باہر ہوتی آ رہی تھی، اس لیے وہ اپنی نشست سے اٹھا اور اس نے اس شخص کو جو اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے سے انکاری تھا مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بزرگوں بس اور ویگن میں تو لوگ دروازے سے لٹک کر بھی سفر کر لیتے ہیں، آپ نے بلا وجہ اتنا مہنگا ٹکٹ لیا ہے، آپ کہہ دیتے کہ آدھا کرایہ لے لو، میں جہاز کے پار سے لٹک کر سفر کر لیتا ہوں۔ ابھی فرجاد نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ناراض شخص چیخ پڑا اور انتہائی بدتمیزی سے بولا، اے تو کون ہے؟ کیوں میرے اور ایئر لائن کے معاملے میں الجھ کر معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر اتنا ہی تو ایئر لائن کا خیر خواہ ہے تو اپنی سیٹ مجھے دے دے اور خود یہاں آ جا میری سیٹ پر۔ فرجاد نے بدتمیزی کے باوجود نہایت ادب سے کہا، آپ نے پھر سوال کیا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں؟ تو عرض ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، داخلہ تو میں نے امراض قلب میں اسپیشلائزیشن کے لیے لیا تھا، لیکن اب میرا ارادہ تبدیل ہو رہا ہے، میں اپنی اسپیشلائزیشن دماغی امراض کا ماہر بننے میں تبدیل کر دوں گا تاکہ آپ جیسے مریضوں کا علاج کر سکوں۔ فرجاد نے دیکھا کہ جیسے ہی اس نے فکرہ مکمل کیا تو بہت سے مسافروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن وہ ناراض شخص فرجاد کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ایئر ہوسٹس درمیان میں آ گئی۔ اس نے ناراض شخص سے کہا، قبلہ آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو آپ کیوں معاملات بگاڑ رہے ہیں؟ فرجاد نے ایئر ہوسٹس سے کہا، آنے دے انہیں، میں بھی انہیں بتا دیتا ہوں کہ میں ایک بلیک بیلٹ ہوں اور خدا کی قسم 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا مجھے انہیں الٹانے میں۔ ایئر ہوسٹس نے کہا، بھائی آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی سیٹ کون سی ہے؟ فرجاد نے اگلے ہی لمحے اپنا بورڈنگ کارڈ اس کی جانب بڑھا دیا اور ایئر ہوسٹس ناراض شخص کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھی تو ناراض شخص نے جیسے فرجاد کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا، ہیرو بننے کی کوشش ہے تو بھگتو۔ ناراض شخص کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ فرجاد سمیت بہت سے مسافروں نے سنا تو فرجاد نے کہا، اس جہاز میں 250 سے 300 مسافر ہیں اور مجھے یقین ہے کہ مجھ سمیت کسی بھی شخص نے یہ خبر نہیں سنی ہوگی کہ ہاتھوں
खातून मर्दों को काटती है। फरजाद का फिक्रा सुनकर बहुत से मुसाफिरों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फरजाद को खुशी ये हुई कि वो लड़की जिसके कुर्ब के लिए वो तड़प रहा था वो भी मुस्कुरा दी थी। नाराज मुसाफिर तो एयर होस्टेस के साथ आगे बढ़ गया और फरजाद इसके नशिस्त की जानिब बढ़ गया, जहाँ बैठने से वो बारेज शख्स गुरेजा था। जैसे ही फरजाद वहाँ बैठा, खूबसूरत लड़की ने शुक्रिया कहकर गुफ्तगू का आगाज कर दिया। फरजाद ने अपना तारुफ कराना जरूरी समझा और कहा, मैं फरजाद नकवी हूँ। जवाब में इस खूबसूरत लड़की ने कहा, मैं गुल चौधरी हूँ। फरजाद ने कहा, गुल यानी फूल, जिसने भी ये नाम रखा है बहुत मुनासिब रखा है। गुल ने कहा, लेकिन आपका नाम आपके बुजुर्गों ने सही नहीं रखा। फरजाद ने सवाल किया और कहा, वैसे तो आप मेरी बुजुर्ग हैं और ना हो सकती हैं, लेकिन अगर आप नाम तजवीज़ करें तो क्या रखती? सवाल सुनकर पहले तो गुल मुस्कुराई। मैं बता देती हूँ, लेकिन वादा करें कि आप इसे सुनकर नाराज़ ना होंगे। फरजाद कहना तो ये चाहता था कि मैं खूबसूरत लड़की से नाराज़ हो ही नहीं सकता, लेकिन इसने सिर्फ नहीं कहा। गुल ने कंफर्म करने वाले अंदाज में कहा, पक्का वादा? फरजाद ने इस बात में गर्दन हिला दी। गुल ने कहा, आपका नाम अगर मैं तजवीज़ करती तो कोई बोनरा तजवीज़ करती। ये सुनकर फरजाद को गुस्सा तो आया, लेकिन इसके चेहरे पर इसके तासुरात ना आए। लेकिन ये सवाल करने से खुद को वो रोक ना सका। नाम तजवीज़ करने की वजह मालूम कर सकता हूँ? गुल बोली, जिस तरह आप मुझे बोर्डिंग कार्ड वाली कतार में देख रहे थे, बल्कि जब मैं इस कतार से निकलकर आगे बढ़ी तब भी आप मुझे घूरते रहे। मुझे तो यकीन है कि आप इस शख्स के नाराज़ होने इसके खिलाफ इसलिए खुद को पेश कर दिया था क्योंकि आप मेरी कुर्बत चाहते थे। फरजाद की समझ में ना आया कि वो इसके जवाब में क्या कहे। फिर एक वक्फे के बाद कहा, मुझे यकीन है कि आपके लिए ये पहला तजर्बा ना होगा। गुल ने कहा, कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन इसकी वजह जानना चाहूँगी। फरजाद ने कहा, एक बहुत मशहूर शेर है, मैं वो दोहरा दिए देता हूँ, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नज़र डाली। गुल चौधरी मुस्कुराई, आपने अपने डॉक्टर होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अदब से दिलचस्पी आप जाहिर कर रहे हैं। फरजाद ने सवाल किया, लेकिन आपको एक डॉक्टर की अदब में दिलचस्पी पर इतनी हैरत क्यों? गुल चौधरी ने कहा, मैंने सुना है कि मेडिकल की तालीम बहुत सख्त होती है, ऐसे में किसी मेडिकल ग्रेजुएट की अदब में दिलचस्पी हैरत की बात तो है ना। फरजाद ने हल्का सा कहकार लगाया और कहा, अब तुम मज़ीद हैरत ज़दा होगी अगर मैं ये बताऊं कि मैं बाकायदा शायरी भी करता हूं। गुल चौधरी ने हैरत से देखा और कहा, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने बारे में तमाम बातें एक ही साथ बता दे ताकि एक साथ ही हैरतज़दा हो जाऊं। फरजाद ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा। गुल चौधरी बोली, कोई इत्तफाकिया मुलाकात आखिरी मुलाकात नहीं होगी। फरजाद ने सोचा कि कह दे कि मेरी ख्वाहिश है कि यह मुलाकात ज़िंदगी भर जारी रहे, लेकिन इसने गुरेज किया और कहा, क्या आप बताना पसंद करेंगी कि बैंकॉक आप किस सिलसिले में जा रही हैं? गुल चौधरी ने हल्का सा कहका लगाया और कहा, आपके घर अगर टीवी होता तो आप ये सवाल ना करते। फरजाद के चेहरे पर हैरत के असरात नमूदार हुए और इसने कहा, मेरे सवाल का घर पर टीवी होने से क्या ताल्लुक है? गुल ने कहा, अगर आपके घर में टीवी होता तो आप ये सवाल ना करते, क्योंकि मैं एक मॉडल गर्ल हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है कि मुल्क की टॉप मॉडल हूँ और टीवी पर मेरे इश्तहारात चलते हैं। इस पर फरजाद ने कहा, इसका मतलब मैं ये समझूँ कि आप किसी इश्तहार के सिलसिले में बैंकॉक जा रही हैं। गुल चौधरी ने इस बात में गर्दन हिला दी। फरजाद ने एक और सवाल किया, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप मुनासिब समझे तो जवाब दे दे कि एक इश्तहार में काम करने का मुआवजा कितना लेते हैं? गुल चौधरी ने इसे घूर कर देखा। वैसे तो ये आम मुहावरा है कि औरत से इसकी उम्र और मर्द से इसकी आमदनी के बारे में सवाल करना बदअखलाकी होती है। फरजाद ने कहा, मैंने आपकी उम्र के बारे में मालूम नहीं किया और ना ही आप मर्द हैं, इसलिए मैं किसी बदअखलाकी का मुर्तकिब नहीं हुआ। दोनों की गुफ्तगू में एक मुख्तसर सा वक्फा आया। इसके बाद गुल चौधरी ने कहा, मैं इस इत्तफाकिया मुलाकात को पहली और आखिरी मुलाकात तस्वर कर रही हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि आप अपने और अपनी फैमिली के बारे में बताएं। फरजाद ने कहा, अंग्रेजी में एक मशहूर कॉल है, लेडीज़ फर्स्ट। गुल चौधरी ने कहना शुरू किया, मेरी पैदाइश 22 बरस पहले एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। हम न्यू कराची के पास यूपीसी सोसाइटी में रहते थे। अब्बा एक स्कूल टीचर थे। फरजाद ने दल दिया, थे से मैं समझूं कि अब वो नहीं रहे। गुल ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वजाहत करते हुए कहा, अगर वो हयात होते तो ना मैं मॉडल बनती ना बैंकॉक जाने की इजाज़त मिलती, क्योंकि बैंकॉक के बारे में ना जाने किसी ने ऐसी बातें उड़ा दी हैं कि वहाँ सिर्फ अयाशी होती है और हर सड़क पर 8 से ज़्यादा नाइट क्लब होते हैं और कम से कम 12 कैसीनो हैं। फरजाद मुस्कुराया, मैंने आज तक बैंकॉक नहीं देखा, इसलिए नहीं कह सकता कि इसमें हकीकत कितनी है। गुल चौधरी ने कहा, ये बैंकॉक के लिए मेरा तीसरा सफ़र है, इसलिए मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि ये तमाम बातें गलत और अफवाह हैं। फिर कहा, अब आप अपने और अपनी फैमिली के बारे में बताएं। फरजाद ने कहा, हम KDA स्कीम 1 में रहते हैं। मेरी फैमिली मुख्तसर है, अम्मी और बाबा के अलावा हम 2 हैं। मुझसे एक बड़ी बहन है जो शादी के बाद कनाडा में है और इन किशोर वहाँ दिल के अमराज के डॉक्टर हैं। खुद अपिया ने MSc किया हुआ है। गुल चौधरी ने सवाल किया, किस मजमून में? फरजाद ने कहा, केमिस्ट्री में। वालिदा आगा खान अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट है। शायद KDA स्कीम 1 में मकान बनाने की एक वजह यह भी है कि वालिदा सड़क क्रॉस करके अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाती हैं। फरजाद यही तक पहुंचा था कि गुल ने कहा, आपने वालिदा और बहन के बारे में बताया, लेकिन वालिद के बारे में खामोश रहे। फरजाद ने कहा, अब्बा रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं।
لیکن اس سے پہلے ان کا ایونٹ مینجمنٹ کا بزنس تھا جسے انہوں نے کامیابی سے چلایا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں کے ریٹائر ہونے کے بعد ان کا بزنس سنبھالوں، لیکن ممی کی خواہش پر میں نے ڈاکٹر بننا پسند کیا اور فائنل ایئر میں گولڈ میڈل لینے کے بعد پوسٹ گریجویشن کے لیے آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ فجاد کا تعارف مکمل ہوا تو گل سوچ میں پڑ گئی، کن سوچوں میں گم ہو، لیکن اس سے پہلے ہی گل کو جواب دیتی اناؤنسمنٹ ہوئی، اب سے چند منٹ بعد ہم دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے جہاں ہمارا قیام تقریباً 45 منٹ کا ہوگا۔ مسافروں سے درخواست ہے کہ وقت کا خیال رکھیں اور 45 منٹ سے پہلے ہی اپنے جہاز پہ اپنی نشستوں پر تشریف لے آئیں تاکہ ہم اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو سکیں۔ دیگر مسافروں کے ساتھ فرجاد اور گل چودھری بھی ایئرپورٹ پر آ گئے اور پھر فرجاد نے گل کی رہنمائی میں قدم بڑھانے شروع کیے اور پھر وہ ایئرپورٹ کے ریسٹورانٹ میں آمنے سامنے بیٹھ گئے، لیکن دونوں ہی خاموش تھے۔ پھر گل چودھری نے یہ خاموشی توڑی اور کہا، فرجاد مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ فرجاد کا پورا جسم کان بن گیا، اس نے کہا کہیے، میں ہماتن گوش ہوں۔ گل چودھری نے جھجکتے ہوئے کہا، فرجاد میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا ہے۔ فرجاد نے کہا، خوبصورت لڑکیوں کے جھوٹ کو بھی سچ جان کر قبول کر لیتا ہوں۔ گل بولی، آپ سنو تو صحیح کہ وہ جھوٹ کیا تھا۔ فرجاد نے کہا، اب یہ مت بولنا کہ تم ماڈل نہیں ہو، کیونکہ میں نہیں مان سکتا، کیونکہ تم جیسی خوبصورت لڑکی ماڈل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ گل بولی، میں نے اپنے متعلق کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں ماڈل ہوں اور عمر کے بارے میں بھی کوئی غلط بیانی نہیں کی، بلکہ جو بھی غلط بیانی کی تھی وہ اپنے خاندان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کی تھی۔ فرجاد نے کہا، اگر پہلے غلط بیانی کی تھی تو اب سچ بول دو، مجھے تم دونوں صورتوں میں قبول ہو۔ گل کے چہرے پر ایک ہلکی سی سرخی نمودار ہوئی، لیکن اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا۔ فرجاد بولا، اب بول بھی دو، مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا۔ اس نے کہنا شروع کیا، میں گل ہوں، لیکن میرا نام گل چودھری نہیں ہے اور نہ ہی میں نیو کراچی کے پاس UBC سوسائٹی میں رہتی ہوں، بلکہ یہ سچ ہے کہ میں شاہ فیصل کالونی میں، جو اس وقت ڈرگ کالونی مشہور ہے، وہاں پیدا ہوئی تھی۔ ابا ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے، ان کا کاروبار چلتا نہیں گھسٹتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ انہوں نے شاہ فیصل کالونی کے ہی ایک ایسے پلاٹ پر قبضہ کر لیا جن کے مالکن کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر اس پر 4 فلوٹ بنائے اور بیچ دیے۔ اس کے بعد انہوں نے ان حالی پلاٹوں پر قبضے کر کے ان پر فلیٹ بنانا شروع کر دیے اور بلڈر بن گئے۔ فرجاد نے کہا، جو فلیٹ یا دکانیں وہ خریدتے تھے انہیں وہ کیا جواب دیتے تھے؟ گل نے کہا، ایک بات میری ذہن میں بٹھا لو، یہاں اصلی کام کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جعلی کام کرنے والوں کو بہت سے مددگار مل جاتے ہیں۔ پلاٹوں کی جعلی فائلیں تیار کرنا اس سے بھی آسان ہے جتنا نوالا منہ میں ڈالنا۔ فرجاد نے کہا، کام میں تمہارے ابا کے راستے میں قانون رکاوٹ نہیں آتا؟ گل بولی، ایک پرانا شعر ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن میری خاطر ایک بار پھر سن لے کے رشوت پھنس کیا ہے، دے کر رشوت چھوٹ جا۔ فرجاد نے سوال کیا، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ گل نے کہا، جب تک ابا کا مرڈر نہیں ہوا۔ فرجاد نے کہا، اب اس قتل کے بارے میں تفصیل بتائیں گی اور یہ بھی کہ قاتل گرفتار ہوئے یا نہیں؟ مجھ سے بڑا بھائی ہے اظہر، ہم 2 بہن بھائی ہی تھے۔ اظہر اور ابا کے درمیان شدید اختلافات تھے، بلکہ یوں کہ اظہر اجبختہ نمازی ہے۔ وہ اکثر ابا سے کہتا تھا کہ جس طرح دعاؤں میں اثر ہوتا ہے وہ بگڑے کام بنا دیتی ہیں، اس طرح بد دعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے، بلکہ مظلوم کی آہ عرش تک کھل جاتا ہے۔ لیکن ابا ہر بار اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتے۔ پھر بار بار کتانوں سے تنگ آ کر اظہر نے اپنا خرچ خود اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے 100 روپے اور 200 روپے کی ٹیوشن شروع کی اور ساتھ ہی اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ پھر قسمت کی مہربانی سے ریڈیو پر چانس مل گیا اور وہ بزم طلبہ کے پروگرام کرنے لگا، جہاں سے فی پروگرام 15 روپے ملتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ دوسرے پروگرام بھی سے ملنے لگے۔ وہ دن میں 3-4 پروگرام کرنے لگا۔ آمدنی بڑی تو اس کا لہجہ بھی تلخ ہوتا چلا گیا، لیکن ابا نہ پہلے کوئی اثر لے پائے اور نہ بعد میں۔ البتہ یہ ہوا کہ اس نے ریڈیو پر اپنی آواز کے ساتھ پروگرام لکھنے بھی شروع کر دیے، جہاں سے اچھے پیسے ملتے تھے۔ گل نے اپنی گفتگو میں مؤثر سا وقفہ دیا، پھر وہ دوبارہ سے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، اس دوران ابا نے اپنا ڈرگ کالونی کا مکان بیچ کر ڈیفینس فیز 6 میں پلاٹ خرید لیا اور اس پر مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ بھائی کے علم میں یہ بات آئی تو اس نے ایک بار پھر کوشش کی کہ وہ ابا کو سمجھائے، لیکن ابا کی آنکھوں پر تو دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس روز بھائی آیا تو مجھ سے ملتے ہوئے رو دیا۔ ابا نے ڈیفینس کا مکان مکمل ہونے پر ہاؤس وارمنگ پارٹی دی تھی، جس میں شہر کے بہت سے اسی قبیل کے لوگوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ بھائی بھی اس دعوت میں آئے، لیکن وہ اپنی قسطوں پر خریدی ہوئی موٹر سائیکل بڑی بڑی گاڑیوں کے درمیان پارک کر کے آئے تھے۔ میں ڈر ہی گئی تھی کہ بھائی وہاں کوئی ایسی بات نہ کر دے جو فساد کی جڑ بن جائے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ بھائی برف خانے میں 4-6 گھنٹے گزار کر آئے ہیں۔ انہوں نے کوئی بھی ایسا فکرہ کہنے سے گریز کیا جو فساد کی جڑ بنتا، حالانکہ مدعوین نے انہیں کچھ ایسا کرنے پر اکسایا، لیکن پھر بھی بھائی ایسے سوالات پر مسکراتے رہے۔ انہوں نے کھانے سے بھی گریز کیا اور اس سے پہلے کہ کھانا شروع ہوتا انہوں نے ابا سے اجازت چاہی تو ابا نے ان سے کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر مجھ سے کہا، تم بھی آؤ گل، اور میں باپ اور بھائی کے ساتھ چل دی۔ ابا ہمیں لے کر اس کمرے میں آئے جو انہوں نے بھائی کے نام سے ریزرو کر رکھا تھا۔ کمرہ دکھاتے ہوئے انہوں نے اپنی عادت کے مطابق فرنیچر کے بارے میں بھی بتایا کہ انہوں نے کہاں سے خریدا ہے اور کتنے لاکھ میں خریدا ہے۔ اس دوران بھائی مسکراتے رہے اور میں خوف کے مارے کانپتی رہی کہ بھائی کو ایسی بات نہ کہہ دیں کہ ابا تیش میں آ جائیں۔ پھر جیسے ہی ابا نے سوال کیا، تو کب منتقل ہو رہے ہو تم یہاں؟ تو بھائی نے کہا، مجھے اجازت دے، میں دنیا کی نعمتوں میں آخرت کی آگ نہیں خریدنا چاہتا، کیونکہ یہ سراسر نقصان کا سودا ہے۔
آپ اگر اس سودے پر خوش ہیں تو آپ کی مرضی، میرا جو فرض تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اب معاملہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے، مجھے اس سے معاف رکھیں۔ میرا خیال تھا کہ بھائی کے تلخ جملوں سے ابا بھڑک جائیں گے، لیکن انہوں نے خود پر کمال کنٹرول کا مظاہرہ کیا اور خاموشی سے بھائی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے، اور میں بھائی کو رخصت کرنے نہیں گئی کیونکہ مجھے شبہ تھا کہ ابا بھائی کا تمام غصہ مجھ پر اتاریں گے۔ فرجاد یہ سب خاموشی سے سنتا رہا، پھر جب گل خاموش ہوئی تو فرجاد نے سوال کیا، اب صرف یہ واضح ہونا باقی رہ گیا ہے کہ تمہارے ابا کا مرڈر کیسے ہوا اور قاتل گرفتار ہوئے کہ نہیں؟ گل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور ایک مختصر سے وقفے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، یہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ابا پلاٹوں پر قبضے کر کے عمارتیں کھڑی کرتے تھے، اس سلسلے میں انہوں نے کچھ گنڈے بھی پال رکھے تھے جو پلاٹ کے اصل مالک کو ڈرا دھمکا کر اور کبھی مار پیٹ کر کے خاموش کر دیتے تھے، لیکن آخر میں یہ ہوا کہ ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر کے تعمیر شدہ مکان پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ میں نے اور بھائی نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ اپنی ضد سے باز میں گل اپنی بات کہہ کر رکی ہی تھی کہ وہ صاحب جو گل کی برابر والی سیٹ پر بیٹھنے سے انکاری تھے وہ اس کی میز پر آ گئے جہاں گل اور فرجاد بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرجاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نوجوان مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ اس وقت کیا ہوا تھا، میں آپ دونوں سے اپنی غلطی پر معافی مانگتا ہوں، امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ فرجاد کچھ کہتا گل بول پڑی، یہی بات میں بھی سمجھنے سے قاصر تھی کہ آپ کو مجھ سے شکایت کیا تھی؟ وہ صاحب بولے، دراصل میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آ گیا تھا کہ اگر آپ کے برابر بیٹھتے ہوئے کوئی میری تصویر لے کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتا تو کیا ہوتا، میری علاقے میں کوئی عزت نہ رہ جاتی۔ سب یہی کہتے ہیں کہ مولوی عبدالسمید لڑکیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے اور وہ بھی ایک ماڈل کے ساتھ، بینکاک فلائٹ میں وہ لوگ نہ جانے کون کون سی باتیں کر لیتے۔ اس پر گل تو خاموش ہو گئی، لیکن فرجاد نے کہا، چلیں ختم کریں سمجھ صاحب، رات کی بات کی، آپ نے بڑے پن کا ثبوت دیا کہ معافی مانگ لی تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، میرے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سمجھ صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے، لیکن جب گل ویٹر سے بل طلب کرنے لگی تو اس نے کہا، آپ کا بل تو ادا ہو گیا ہے۔ فرجاد نے دریافت کیا، کس نے دیا ہمارا بل؟ ویٹر بولا، انہی صاحب نے دیا ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے باتیں کر رہے تھے اور جو بارش بھی تھے۔ یہ سنتے ہی گل نے کہا، انہوں نے کیوں ادا کر دیا ہمارا بل؟ ہماری تو ان سے جہاز میں ملاقات ہوئی تھی اور وہ بھی کچھ خوشگوار نہیں تھی۔ ویٹر نے کہا، اس کا جواب تو وہ صاحب ہی دے سکتے ہیں، میں تو ان کا بل لے کر ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے آپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بل بھی میرے پاس لے آؤ۔ میں نے کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو وہ بولے وہ میرا بیٹا اور بہو ہیں، وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ گل نے کہا، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم دونوں کی یہ پہلی ملاقات ہے اور جہاز میں ہی ملے تھے۔ فرجاد نے اتنی آہستگی سے کہا کہ ویٹر نہ سن سکے۔ فرجاد نے کہا، رشتہ ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے۔ گل نے شرما کا سر جھکا لیا اور دونوں وہاں سے چل دیے، لیکن ابھی چند ہی قدم چلے تھے گل نے کہا، یہ آخری فقرہ کیا کہا تھا آپ نے؟ فرجاد نے کہا، بات کہنے میں شاید مجھے مہینے لگ جاتے لیکن میں نے موقع غنیمت جان کر کہہ دیا، تمہیں اگر اعتراض تھا تو وہی کہہ دیتی، اس وقت تو تم نے شرما کر گردن جھکا دی اور اب یہاں جھگڑنے پر آمادہ ہو۔ گل نے کہا، شاید میں نے تمہارا نام صحیح تجویز کیا تھا۔ وہ دونوں سات قدم بڑھاتے ہوئے اس بس تک گئے جس میں جہاز کے کچھ مسافر پہلے ہی سوار ہو چکے تھے۔ دروازے کے ساتھ ہی وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ان دونوں کا بل ادا کیا تھا۔ فرجاد بس میں سوار ہوتے ہوتے رکا اور ان سے کہا، آپ نے ہمارا بل ادا کر دیا اور ساتھ ہی رشتہ بھی بنا دیا۔ وہ مسکرا دی، بزرگوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ گل نے کہا، آپ کو ادا کیے ہوئے بل کی رقم بتانی نہیں بلکہ ہم سے لینی بھی ہوگی۔ وہ مسکرائے، جلدی کاہے کی ہے، بینک تک پہنچ جائیں گے تو حساب ہو جائے گا۔ معاملہ شاید الجھتا اور فرجاد کو یوں محسوس ہوا گل الجھنے کے موڈ میں ہے، اس لیے وہ آگے بڑھ گیا اور بس کی سب سے پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں گل بھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد فرجاد نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہا، تمہارا قیام کب تک ہے یہاں؟ گل نے کہا، یہ تو شوٹنگ پر منحصر ہے، ایک دن میں ختم ہو جائے یا پورا ہفتہ لگ جائے، لیکن تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ فرجاد نے کہا، واپس تم کراچی ہی جاؤ گے؟ گل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرجاد نے کہا، میں آسٹریلیا جانے کا ارادہ ترک کر چکا ہوں۔ گل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے کہا، وجہ جان سکتی ہوں؟ فرجاد نے بغیر وقفہ دیے کہا، وجہ تم ہو۔ گل کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ فرجاد نے کہا، میں نے پہلی نظر کی محبت کے بارے میں سنا تھا لیکن دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا ہے۔ کراچی پہنچتے ہی میں اپنی والدہ کو تمہارے بڑوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس نے کہا، ابھی تو میری داستان ختم نہیں ہوئی اور تم رشتہ جوڑنے کی بات کر رہے ہو۔ فرجاد نے کہا، تمہارا جو بھی ماضی ہے میں اس کے ساتھ تمہیں قبول کروں گا۔ گل کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی اور اس کے بعد اس نے اپنی ادھوری کہانی مکمل کرنا شروع کر دی۔ مجھے ایک مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے اپنے اشتہار میں کام کرنے کی آفر کی، لیکن جس روز مجھے وہ ہاتھ ملا میں نے ابا کو بتانے سے گریز کیا، لیکن اس ہاتھ کے تیسرے روز وہ ہوا جس کی پیشین کوئی بھائی نے کی تھی۔ ابا رات گھر واپس آ رہے تھے تو جام صادق پل پر دو موٹر سائیکل سواروں نے انہیں روکا اور ان پر گولیوں کی برسات کر دی۔ مجھے پولیس نے اطلاع دی اور میں نے فون پر بھائی کو بتایا۔ ہم دونوں اسپتال پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابا کے جسم میں 4 گولیاں ماری گئی تھیں، لیکن ان کا انتقال سر میں لگنے والی گولی سے ہوا۔ ہم بھائی بہن نے اپنے والد کی لاش وصول کی۔ بھائی نے چاہا کہ وہ لاش کو اپنے ساتھ لے جائے لیکن میری ضد کے آگے اس نے ہار مان لی اور میں ابا کی لاش لے کر گھر میں آ گئی اور اگلے ہی دن ان کی تدفین کر دی۔ تدفین کے تمام انتظامات بھائی اور اس کے دوستوں نے کیے تھے۔ سوم کے روز ہمارے خاندانی وکیل نے ابا کی وصیت پڑھ کر سنائی جس میں انہوں نے اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ بھائی تو ان کی زندگی میں ہی ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر چکا تھا۔ ابا کے 10ویں
والے روز بھائی میرے پاس آیا اور کہا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی رہو، اس لیے میں اس شرط پر تمہارے ساتھ رہوں گا کہ تم مجھ سے کرایہ لوگی۔ بہت بحث کے بعد میں راضی ہوگی۔ وہ اگلے روز اپنا سامان لے کر منتقل ہو گئے، تب سے وہ میرے ساتھ ہی رہائش پذیر ہیں۔ فجاد نے کہا یعنی تمہارے رشتے کی بات تمہارے بھائی سے کرنی ہوگی، لیکن مجھے فکر تو ہے اپنی والدہ کی، جو اس پر ضرور ناراض ہوگی کہ میں پوسٹ گریجویشن چھوڑ کر واپس کیوں آ گیا ہوں، لیکن ان کی ناراضگی کا حل میرے پاس ہے، میں انہیں تمہارے سامنے کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اتنی خوبصورت بہو کو اپنانے سے انکار نہیں کریں گی۔ گل نے کہا فجاد سچ سچ بتانا، تم نے اس سے پہلے کتنی لڑکیوں سے یہ فکریں کہی ہیں؟ فجاد نے کہا ابھی بیوی بننے کی ابتدائی کارروائی شروع بھی نہیں ہوئی اور تم نے بیویوں والے فرائض سر انجام دینا بھی شروع کر دی ہیں۔ گل نے کہا کرکٹ سمیت ہر کھیل میں میچ سے پہلے پریکٹس میچ ہوتے ہیں تاکہ ٹیم بہتر کارکردگی دکھا سکے۔ فجاد نے کہا اگر تم جیسی کوئی لڑکی پہلے میری زندگی میں آ جاتی تو میں گوارا نہ ہوتا۔ گل نے ایک لفظ والی انداز میں کہا۔ فجاد ہنس دیا اور ہنستے ہوئے اس نے گل کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں نہ پہلے میں نے کوئی فلیٹ کیا ہے اور تم جیسی شریک حیات مل جانے کے بعد کوئی الو کا پٹا فلیٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ گل ہنس دی۔ جب کبھی مجھ پر شک ہوا تو تمہیں یہ قسم یاد دلاؤں گی۔ فجاد نے کہا میری بھی ایک گزارش ہے، تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے۔ گل نے کہا یہ پھیلیاں نہ بھجواؤ، درخواست دے کر تو دیکھو۔ فجاد نے کہا میری جانب سے تمہیں ماڈلنگ کی پوری اجازت ہوگی، بلکہ تمہیں کسی ڈرامے میں کوئی رول ملتا ہے تو بھی اسے قبول کر لینا، میری جانب سے پوری اجازت ہے۔ گل نے جھکی ہوئی گردن کے ساتھ کہا شکریہ فجاد۔ پھر اس طرح ان کی گفتگو کے دوران فلائٹ بینکاک پہنچ گئی جہاں انہیں 2 دن قیام کرنا تھا۔ فجاد نے پہلے ہی روز آسٹریلیا کا ٹکٹ واپس کر کے پاکستان کا ٹکٹ لے لیا اور اطلاع گل کو دے دی تو گل نے کہا کل میری شوٹنگ ہے، تم چاہو تو چل سکتے ہو۔ فجاد نے کہا میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں اور تم مجھے اپنے باڈی گارڈ یا چوکیدار کی نوکری دے رہی ہو۔ گل نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ تم شوٹنگ پر ساتھ ہوگے تو ممکن ہے تمہیں بھی کوئی چانس مل جائے۔ فجاد نے کہا مجھے ماڈلنگ یا ایکٹنگ میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن پھر اس نے گل کی بات مان لی۔ اگلے روز شوٹنگ پر چلا گیا جہاں دن بھر گل کیمرے کے سامنے رہی اور فجاد ایک جانب سب دیکھتا رہا۔ وہیں پر اس نے اپنی والدہ کو واپسی کی اطلاع بھی دی اور انہیں بتایا کہ وہ ان کی بہو کو ساتھ لا رہا ہے۔ دوسری جانب گل نے بھی اپنے بھائی کو اسی طرح کی اطلاع دی۔ فجاد نے اطلاع دیتے ہوئے تمام تفصیلات دی تھی کہ وہ کس ایئر لائن کس فلائٹ سے کراچی پہنچ رہا ہے، لیکن گل نے بھائی کو صرف یہ اطلاع دی کہ وہ کراچی واپس آ رہی ہے۔ فلائٹ آدھا گھنٹہ تاخیر سے کراچی پہنچی تو ایئرپورٹ پر فجاد کا پورا خاندان وہاں موجود تھا۔ وہ دونوں لانج میں پہنچے تو فجاد کی فیملی نے ان کا استقبال کیا۔ فجاد جو کچھ سہما ہوا تھا، لیکن اس کی والدہ جب ملی تو انہوں نے پہلا فکرہ یہی کہا تجھے تو میں نے بینکاک بھیجا تھا اور تو وہاں سے چاند کا ٹکڑا لے آیا۔ گل کے چہرے پر اطمینان آ گیا، اس کے ذہن میں جو ایک بے چینی تھی وہ اس ایک فکرے کے ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے ہی گل نے اپنے بھائی کو فون کر کے کراچی پہنچنے کی اطلاع دے دی اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ شام تک گھر آ جاؤں گی۔ فی الحال تو فجاد کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ اس کی فیملی آئی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس نے فجاد سے بات کروائی تو اس نے کہا آپ اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ فجاد اور اس کی فیملی کار میں سوار ہوئے اور سب فجاد کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تو فجاد کے والد جو ڈرائیو کر رہے تھے کہا گل تمہارے آنے سے میرا رکا ہوا کاروبار پھر سے شروع ہو سکتا ہے۔ گل نے کہا بالکل، فجاد نے مجھے تفصیل بتا دی تھی آپ کے بزنس کی، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بہت اچھی کوک ہوں۔ فجاد کے ڈیڈی نے کہا بیٹی جب میں نے اس گدھے کی نالائکی سے اپنا بزنس بند کیا تھا تو میرے پاس 10 باورچی تھے، تمہیں ان کی صرف نگرانی سر انجام دینا ہوگی اور میں اس سلسلے میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ فجاد کی والدہ نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہاری واپسی کی اطلاع ملتے ہی میں نے اپنے تعلقات استعمال کیے اور اب تمہارے لیے بری خبر یہ ہے کہ کالج آف فزیشین میں تمہارا داخلہ ہو چکا ہے اور پیر سے تم وہاں کلاسز اٹینڈ کرو گے۔ فجاد نے کہا اس میں بری خبر کیا ہے بھائی، ڈاکٹر بننے کے بعد تم پھر سے طالب علم بن گئے۔ اس پر ایک ہلکا سا کہکا بھی لگا، لیکن کار کا سفر جاری رہا۔ پھر وہ گھر پہنچ گئے تو گل کو فجاد کی والدہ نے گھر دکھانا شروع کر دیا۔ نچلی منزل دیکھنے کے بعد گل کا سوال تھا فجاد کا روم کہاں ہے؟ وہ اوپر کی منزل میں ہے اور میں چاہوں گی کہ فجاد خود تمہیں وہ کمرہ دکھائے۔ اس دوران گل کے موبائل پر فون آیا، مجھے کرنٹ لوکیشن بھیجو، میں نیوی کے کالج کے سامنے پہنچ گیا ہوں۔ گل نے اپنی ہونے والی ساس کی جانب فون بڑھا دیا اور کہا کہ بھائی کو راستہ سمجھا دے۔ وہ دونوں دوبارہ سے ڈرائنگ روم میں آ گئے جہاں فجاد اور اس کے والد گفتگو میں مصروف تھے۔ فجاد کی والدہ ملازمہ کو ہدایت دے چکی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ملازمہ نے انہیں آ کر بتایا کہ چائے اور لوازمات ڈرائنگ روم میں سجا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اٹھنا ہی چاہا کہ فجاد کی والدہ نے کہا گل کے بھائی قریب ہی ہیں، اگلے 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے، اس لیے ان کا انتظار کر لیا جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، 5 منٹ سے قبل ہی چوکیدار نے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ فجاد فوراً ہی چوکیدار کے ساتھ گیٹ پر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ آنے والا تراشیدہ شیپ کے ساتھ ایک سمارٹ شخص تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آئے گل بھائی کہتے ہوئے اس کی جانب لپکی، بھائی نے اسے گلے لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد فجاد نے اپنی فیملی کا تعارف کروایا۔ تعارف ختم ہوتے ہی فجاد نے والدہ سے کہا پہلے چائے پی لیتے ہیں پھر بیٹھ کر تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں آ گئے جہاں میز بھری ہوئی تھی تو گل کے بھائی نے کہا آپ نے تو چائے کا کہا تھا، لیکن یہاں اتنی چیزیں ہیں کہ ایک بھی لی تو ڈنر کے لیے گنجائش نہیں رہے گی۔ چائے کے بعد تمام لوگ ڈرائنگ روم
में दोबारा जमा हो गए। फरजाद की वालदा ने कहा हमें ये शादी मंजूर है, अब बाकी रस्म के लिए भी तारीख मुकर्रर कर दी जाए। गुल के भाई ने कहा बाकी रसूमात से अगर आपकी मुराद मायूं मेहंदी वगैरह से है तो मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये सब हिंदुआना रस्म है जो इनके साथ रहते हुए हम में भी आ गई। फरजाद की वालदा ने कहा हिंदुआना रस्म हो या किसी और की मज़हब की, लेकिन अब हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। आपको अगर ये नापसंद है तो ज़रूर होंगे, लेकिन मेहंदी की रस्म हमारे यहाँ तो होगी जिसमें मुल्क के मशहूर गुलकार भी आएंगे। अजहर ने कहा आपका दिल जो भी चाहे करे, लेकिन मैं बता दूं कि निकाह मस्जिद में होगा, नहायत सादगी से होगा। जहेज नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, इन्हीं कपड़ों में गुल की रुस्ती होगी जो इसके जिस्म पर होंगे। फरजाद ने कहा हम पर अल्लाह का फजल है, जहेज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन वलीमे में इस तरह की कोई शर्त आप ना लगाएंगे और ना हम मानेंगे। गुल के भाई ने कहा हमें शिरकत की इजाज़त होगी। फरजाद ने कहा क्यों नहीं, आप तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होगे। जुमे को मुबारक दिन इन दोनों का निकाह हुआ और इतवार के रोज़ एक 5 स्टार होटल में वलीमा रखा गया जिसमें फरजाद की बहनें और इसके तमाम ख़ानदान के लोग शरीक हुए। इनकी शादी को 6 बरस हो चुके थे और गुल और फरजाद में आज भी पहले दिन वाली मोहब्बत कायम है, जबकि उनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। सुबह होते ही बच्चों के दादा और दोनों बच्चों को नीचे ले जाते हैं और जब तक दादी घर में होती हैं इनकी देखभाल करती हैं। गुल ने ससुर की केटरिंग का काम संभाल लिया है और इससे इस मकाम तक पहुंचा दिया है कि शहर की हर बड़ी पार्टी इनके पास ही आती है। दूसरे बच्चे की पैदाइश के बाद गुल ने फरजाद से कहा अब्बा की तमाम मनकुला गैर मनकुला जायदाद मेरे पास आ गई है जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं करती और ना ही आपने मुझसे दरियाफ्त किया है कि वो कितनी रकम है। फरजाद ने कहा मुझे तुम चाहिए थी और मिल गई, अब मुझे और क्या चाहिए। गुल ने कहा मैंने वो तमाम ज़मीनें इनके मालिकान को वापस कर दी हैं जिन्होंने केस किए हुए थे और बकाया ज़मीनें जिनमें 2 फार्म हाउस भी थे वो मैं आपसे इजाज़त लिए बगैर फ़रोख्त कर चुकी हूँ और अब मेरे अकाउंट में 2.5 अरब मौजूद है। एक चैरिटी अस्पताल बनाना चाहती हूँ अब्बा के नाम पर, क्योंकि अब्बा के बारे में मुझे यकीन है कि वो जहन्नम में होंगे। अस्पताल एक ज़रिया होगा जो सदका जारिया के तौर पर चलेगा और उनके गुनाहों के सज़ा में कमी का सबब बनेगा। फरजाद ने कहा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अस्पताल के लिए इमारत और मशीनों के साथ साथ डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है। गुल ने कहा डॉक्टर तो घर के ही हो जाएंगे। फरजाद ने कहा मैं समझा नहीं। गुल बोली एक तुम हो गए, दूसरी तुम्हारी वालिदा, और अगर तुम्हारी बहन वापस आ जाए तो तीसरा उनके शोर भी हो जाएंगे। फरजाद कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने कहा आज रात मैं अपनी बहन से बात कर लूँगा, आगे इसकी मर्जी। पहली बात फरजाद ने डिनर के बाद वालिदैन से की तो माँ ने कहा मैं पार्ट टाइम आया करूँगी और बगैर फीस के मरीजों को देख लिया करूँगी। वालिद ने कहा यानी मेरा बिजनेस दोबारा से बंद करवाने की साजिश तैयार हो रही है। गुल ने कहा डैडी मैं तो सोच रही थी कि कारोबार इतना बढ़ गया है कि हमें एक और ब्रांच खोल लेनी चाहिए। वालिद साहब ने कहा इसके लिए तो कोई मकान या दुकान वगैरह के अलावा अच्छे बावर्ची भी चाहिए। गुल बोली वो सब इंतजाम में कर चुकी हूँ। अबुल हसन असफहानी रोड पर मकान मिल रहा है, वो खरीद लूँगी। वहाँ के यूसी चेयरमैन से बात हो गई है, इसने वादा किया है कि वो हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी देगा। दोयमिया की सब्ज़ी मंडी वहाँ से करीब ही है, वहाँ से सब्ज़ी वगैरह सस्ती मिल जाएंगी। फरजाद के वालिद ने कहा जब इंतजाम कर ही लिया देर किस बात की। गुल ने कहा मौजूदा बावर्चियों से बात भी की है और इनकी नज़र में कोई बेहतर बावर्ची हो तो इसलिए आए, लेकिन मेरा इरादा है कि मौजूदा 12 बावर्चियों में से 6 को वहाँ शिफ्ट कर दूँ और नए आने वाले 6 को यहाँ रख लूँ। फरजाद के वालिद ने कहा फिर देर किस बात की। गुल ने कहा देर सिर्फ आपकी इजाज़त की, आप चल कर पहले जगह देख ले और नए बावर्चियों से मिलकर मामलात भी तय कर ले। अगर आप मुतमईन हो जाएंगे तो इसका इफ्तिताह कर देंगे। फरजाद ने कहा मेरा क्या रोल होगा। गुल ने कहा आप अस्पताल की जल्द से जल्द तामीर करवाएंगे और इस पर तमाम तर तवज्जो मरकूज रखेंगे। फरजाद ने कहा यह तो लंबा बखेड़ा है। इसी शाम गुल और फरजाद गुल के भाई से मिलकर आए और गुल ने भाई से अस्पताल के प्रोजेक्ट के बारे में बात की तो पहले तो वो कुछ तरह मुशरा, फिर कहा मेरी एक दरख्वास्त है कि इस अस्पताल पर मेरी बीवी को भी जगह दे दें। गुल ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा आपकी बीवी? अजहर बोला वो डॉक्टर है, इसके शोहर ने इसे मार कर घर से निकाल दिया था। वो अपनी 2 बेटियों के लिए ईदी होम का पता मालूम कर रही थी तो मेरा वहाँ से गुजर हुआ और मैंने इससे सवाल किया कि आप मुझसे शादी करोगी, तो इसने कहा मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप सोच लें कि क्या आप मेरी बेटियों को बाप का प्यार दे सकेंगे, और मैंने हामी भर ली और इससे निकाह करके मैंने इसे तुम्हारी भाभी बना दिया है। गुल ने कहा यह तो आपने सवाब का काम किया है। फिर फरजाद की जानिब इशारा करते हुए कहा अस्पताल के CEO ये होंगे और किसी मुलाजमत देनी है और किसी नहीं, ये इनका इख्तियार है। मेरा वादा है कि मैं इस ज़िमन में कोई सिफारिश नहीं करूँगी। इस रोज़ के बाद फरजाद इस काम में जुट गया। अस्पताल का नक्शा बनवाने से लेकर तामीर के दौरान वो साइट के 2 चक्कर लगाता, फिर मशीनें बाहर से मंगवाने और इनकी LC खुलवाने में लग गया। आखिरकार 11वें महीने में अस्पताल पूरी तरह तैयार हो गया तो गुल ने अपनी सास से ये दरख्वास्त की कि अस्पताल का इफ्तिताह करें। ये कहते हुए वो तैयार हो गई कि नेक काम में मेरा हिस्सा भी होगा। फरजाद की बहन और बहनोई ने वापस आने से इनकार कर दिया। फरजाद ने अमराज कल्ब के अस्पताल के 2 तजर्बाकार डॉक्टर लिए और फिर अस्पताल का इफ्तिताह भी हो गया। इधर केटरिंग का कारोबार इतना बढ़ा कि 3री शाख खोली गई टाउन में और फिर 4थी शाख महमूदाबाद में खुली। अस्पताल के मामलात में फरजाद हरफ़े आहिर था। इसने ज़कात फंड कायम करने से पहले गुल से मशवरा किया, फिर अपने साथियों और मेडिकल कंपनी से रब्ता किया। इस सिलसिले में बहन और बहनोई ने भी 86 रकमें भेजी और फिर गरीब मरीजों को दवाएं भी मुफ्त दी जाने लगी। फरजाद और गुल के दरमियान मोहब्बत इसी तरह कायम, लेकिन अब इन दोनों की मुलाकात एक घर में रहते हुए भी कम होती है। दोनों सवेरे नाश्ते के बाद घर से रवाना हो जाते हैं, जबकि वापसी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं।
چھٹی والے دن فرجاد تو زیادہ تر گھر پر ہی ہوتا ہے، لیکن گل پر کام کا پریشر ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ مصروف ہو جاتی ہے۔